अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसी खबर की तरफ चलेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा बाहर, और उनका कहना था कि पाकिस्तानी कभी तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि ये ना तो टाइम के पाबंद हैं और ना ही अपनी कमिटमेंट के पाबंद हैं। ये बस पैसे को देखते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका में उनका एक बहुत बड़ा इवेंट था जहां पर लोगों ने बहुत महंगे महंगे टिकट लिए हुए थे। वो चाहते थे कि फहद मुस्तफ़ा को देखें और हानिया आमिर को देखें, लेकिन हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा पूरे 2 घंटे वहां पर लेट आए। ये पाकिस्तान तो है नहीं जहां पर लोग घंटों इंतजार करते हैं, वहां पर तो 2 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाता है। लेकिन वहां पर लोगों ने 2 घंटे इंतजार किया, जिसकी वजह से उन्होंने हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा को बहुत बुरा भला कहा। और उससे पहले जब हानिया आमिर लेट आई, उनकी जो मैनेजर है मायदा, उनको लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, बहुत गालियां दी। और उसके बाद उस इवेंट को जिस बंदे ने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने भी मायदा के साथ काफी बदतमीजी की। अब जब हानिया आमिर आ गई, शो के मतलब स्टेज पर आ गई, वहां पर बैठी, फहद मुस्तफ़ा बैठे, लेकिन उनको जब पता चला मायदा जो कि उनकी दोस्त है, मैनेजर तो है लेकिन दोस्त बहनों की तरह उन्होंने उनको रखा हुआ है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी उनकी दोस्ती है। जब हानिया को उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऑर्गेनाइजर ने बदतमीजी की है, लोगों ने गालियां दी हैं, तो फिर वो शो छोड़कर चली गई। और उसके साथ साथ फहद मुस्तफ़ा भी वो शो छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा और कहा कि हमने इतने महंगे टिकट खरीदे हुए थे इन दोनों को देखने के लिए। हानिया आमिर और दोनों के लिए क्या बोलेंगी? Overall was not the best experience. with such big attitude. जब भी आए प्लीज सबको रिस्पेक्ट दीजिए, अब ऐसे तो फिर कोई भी नहीं आएगा। Disappointing. It's not what I expected and paid for. ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, उसकी कामयाबी के बाद वहां पर लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था एक प्रोग्राम, एक इवेंट जिस पर इन दोनों ने आना था। लोग इनके फैन थे बाहर। तो आपको पता है जो लोग बाहर होते हैं ना, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी बहुत करते हैं और पाकिस्तान के ड्रामे, पाकिस्तान के इवेंट्स, पाकिस्तान की चीज़ों से उनको एक अलग सा लगाव हो जाता है। क्योंकि जब इंसान परदेश जाता है ना, तो अपना देश बहुत याद आता है। फिर जब लोग इतने महंगे टिकट लेकर वहां पर इंतजार कर रहे थे, ये हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को इस बात की समझ नहीं आ रही कि यहां पर और वहां पर जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। यहां पर 2 घंटे इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं, यहां पर तो आते ही लेट है, लेकिन वहां पर 2 घंटे लेट नहीं आ सकते। 2 घंटे में अगलों ने बहुत सारे काम करने होते हैं। और आपको पता है जावेद शेख जो कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, शाहरुख खान के वालिद का किरदार भी कर चुके हैं, वो ये बताते हैं कि वहां पर जिसके मेकअप पर बहुत टाइम लगता है ना, अगर 8 बजे सेट पर आना है तो वो 5 बजे पहुंच जाएगी, वो सुबह 4 बजे पहुंच जाएगी। वो उस सेट के ऊपर जो टाइम लगना है ना, जो रिकॉर्डिंग का टाइम है, वो अपने मेकअप के टाइम को अलग रखेगी। मतलब ये नहीं करेगी कि 8 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होनी है तो 8 बजे मेकअप स्टार्ट होगा और वो 12 बजे सेट पर पहुंचेंगी। नहीं, वहां पर ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। और इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो, उनकी लड़ाइयाँ सामने आ जाती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टार्स को कास्ट करना छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो टाइम पर नहीं आते। और टाइम पर ना आने की वजह तो फिर आपको पता है, अपने आप को सिर्फ मनवाने का ही होता है कि मुझे इनको पता चले कि मैं बड़ा स्टार हूँ, मैं लेट आता हूँ। लेकिन अब बुशरा अंसारी जी को देख लें, उन्होंने भी ये एतराज़ किया है कि हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं लेट आते हैं, मैं चुप कर जाती हूँ। लेकिन बहुत सारी और हमारी जो स्टार्स हैं, जो बड़ी आपाएं हैं, वो इस बात पर तंग आती हैं और वो मुंह बना लेती हैं। और इसी वजह से हमारी यंग स्टार्स इनके साथ काम करना पसंद नहीं करती हैं और मुझे ये कहती रहती हैं कि काश आपकी तरह बाकी भी आंटियां हो जाएं, सारी ऐसी हो जाएं कि वो हर बात को इग्नोर करें। और वो बताती हैं कि मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त करती हूँ, तो इसी वजह से हमारी स्टार्स सेट पर कभी मेरे पाँव दबाने लग जाती हैं, कभी मुझे लाड करने लग जाती हैं। चले, बहरहाल उनकी गलती को आप उनका साथ देंगे तो वो आपका ख्याल तो रखेंगे, लेकिन ये सब कुछ बाहर नहीं हो सकता। बहरहाल इस बारे में आप लोग जो बाहर रहते हैं या फिर जो टाइम के पाबंद हैं, वो इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं सायरा यूसुफ के बारे में। तो सायरा यूसुफ की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो चोरी कर रही थी, और चोरी करते हुए वो वीडियो वायरल हुई और कई दिनों तक इधर उधर हर जगह पर ये वीडियो चलती रही और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मतलब बहुत सारे लोगों ने सायरा यूसुफ को चोर समझा
اور یہ سمجھے بنا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کوئی CCTV فوٹیج نہیں ہے، نہ ہی کوئی مطلب یہ جو گھروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں اس کی ہے، بلکہ یہ پراپر شوٹ کی گئی ویڈیو ہے. لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن لوگوں نے سائرہ یوسف کو چور 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 کہنا شروع کر دیا. اور میں بڑا حیران تھا کہ یار لوگوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ سائرہ یوسف جو ہے وہ چوری کر رہی ہیں؟ بہرحال اتنی ویڈیو وائرل ہوئی کہ اس لوگوں نے یقین کر لیا کہ سائرہ یوسف چور ہے. خیر جب میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے یہی کہا کہ یہ کوئی پبلسٹی سٹنٹ ہو سکتا ہے یا کسی چیز کی پروموشن کرنے لگے ہیں. آخرکار وہی ہوا، ایک چاکلیٹ کی پروموشن کرنی تھی اور اس ویڈیو کو اتنا زیادہ وائرل کیا گیا، ان کو چور بنایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں یار یہ کیا عجیب و غریب جو ہے نا. اب آپ دیکھیں جب سے ویڈیوز لیک ہوئی ہیں نا، جیسے کمل آفتاب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اور کیا نام ہے امیشا رحمان، وہ جو ایک رمشا میں رحمان کیا نام ہے ان کا یار، وہ ٹک ٹاکر ہے، ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے. اس کے بعد مناہل ملک کی ویڈیو لیک ہوئی ہے. تو اب آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں بہت سارے ایسے پیجز ہیں جو بہت ساری ایکٹریسز کی تصویریں لگا کے، ایک نے لگائی ہوئی تھی ماہرہ خان کی تصویر، جس میں ماہرہ خان ایک ویڈیو میں نہیں کہہ رہی بھوک بہت سخت لگی ہوئی ہے تو ان کی یہ وینز اور یہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ اس جگہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس فیس کو اس طرح سے لگایا ہے کہ ماہرہ خان کی بھی ویڈیو لیک ہو گئی ہے. میں دیکھ کے حیران تھا. اب چونکہ میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ماہرہ خان کی یہ کون سی ویڈیو اور کون سی تصویر ہے، کون سی کس وقت انہوں نے اس طرح کا ڈائلاگ بولا تھا یا وہ ویڈیو کب وائرل ہوئی تھی. اس ویڈیو کو میں جانتا تھا تو بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ریسرچ کر رہے تھے کسی پروگرام کے لیے، تو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ دیکھو. انہوں نے کہا نہیں یار دیکھو انداز سے تو لگ رہا ہے کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں. پھر میں نے وہ ماہرہ خان کی ویڈیو نکال کر ان کو دکھائی. میں نے کہا یہ ویڈیو دیکھو. وہ کہتے اوہ یار دیکھو. اب کیا کریں، آپ کامنٹ سیکشن میں جائیں گے، آپ ان کو کہیں گے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ میرے پاس ساری ویڈیوز ہیں، میرے پاس کمل آفتاب کی ویڈیو ہے، فلاں کی ویڈیو، فلاں کی ویڈیو، اور لوگ دیکھنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں. بھائی جب میں اس پر کوئی پروگرام کرتا ہوں تو ان باکس میں بھائی اس کی ویڈیو سینڈ کر دو، اس کی ویڈیو سینڈ کر دو. او بھائی کیا ہو گیا یار. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی میرے پاس ویڈیوز ہیں، تو وہ پیسے بھیجتے ہیں اور ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. مطلب عجیب سا کاروبار اور بے غیرتی جو ہے وہ پھیل چکی ہے. بہرحال اسی آئیڈیا کو یوز کرتے ہوئے سائرہ یوسف کو چور بنایا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ سائرہ یوسف چور ہیں. جب ویڈیو وائرل ہوگی تو بعد میں پتہ چلا کہ ایک چاکلیٹ کی جو ہے وہ پروموشن ہو رہی تھی. بہرحال اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ بھی سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں دیکھ کر سچ سمجھتے ہیں. نمرا مہرا کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نمرا مہرا کی جو ہے وہ ویڈیو لیک ہو گئی اور بہت سارے لوگوں کی یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو خدا را آپ لوگ یقین مت کریں اور نہ ہی کسی کو پیسے دیں اور نہ ہی کسی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اتنے بےتاب رہیں. ہو گئی لیک، دفعہ کرو. ساڑھے کل سارے اندیاں آندی ہیں، لیکن یقین کریں کبھی اپنی کسی ویڈیو میں کبھی کسی کی بلر کر کے بھی نہیں لگائی اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی لگائیں گے. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، وہ بات کرتے ہیں رجب بٹ کے بارے میں. تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں نے کبھی رجب بٹ کے کوئی ولاگز نہیں دیکھے، لیکن بہت ساری جگہوں پر مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی کامیابی سے لوگ چلتے ہیں. دیکھیں میں ذاتی طور پر ایک یوٹیوبر ہوں، میرے ویوز اتنے آتے ہیں جتنے اس کے چند منٹوں میں آ جاتے ہیں. چند منٹ میں مطلب 2-3 منٹ میں اس کے ویوز آ جاتے ہیں اتنے جتنے میرے 2 دنوں میں آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں رجب بٹ سے کبھی نہیں چلتا. کیوں؟ نہ تو اللہ نے اس کے ڈالرز چھین کر مجھے دینے اور نہ ہی میرے ڈالرز اس کو دینے ہیں. تو پھر جیلسی کیسی؟ جو میرے ہاتھوں کی لکیروں میں، میرے بختوں میں لکھا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہے، مجھے وہی مل رہا ہے. پھر اس کی کامیابی کو لے کر اس کے پرانے کوئی ویڈیو اٹھا کر اس کو تنقید، اس پر کیسز اور یہ سارا کچھ کر کے بالآخر ہوا کیا؟ انہوں نے معافی مانگی اور معافی تلافی بھی ہو گئی. اور کہا یہ جا رہا تھا کہ رجب بٹ کے پیچھے جو لڑائی چل رہی ہے، رجب بٹ کو جو ہے فروخ کھوگر جو کہ پنڈی کے جن کو ڈان کہا جاتا ہے، ظفر سپاری اور فروخ بھائی، وہ ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں، وہ اس کے خلاف ہے، سارا کچھ ہے. جب انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ میں فروخ بھائی کو بھی کال کرتا ہوں، اور پھر وہ وکیل صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ نماز کی بے حرمتی کی ہے، نماز کے بارے میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے،
تو انہوں نے پھر جو ہے نا اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور ساتھ میں رجب بٹ نے معافی بھی مانگ لی. لیکن ندیم نانی والے کی ایک بات مجھے اس بار پسند آئی. ویسے ندیم نانی والا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے یار. ندیم مبارک آپ کو میری بات بری لگے تو سوری, لیکن یہاں میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کنٹینر سے جس نمازی کو نیچے گرایا گیا وہاں تو کسی کی بولنے کی جرت نہیں ہوئی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ کنٹینر سے جس نمازی کو گرایا گیا وہ بے حرمتی نہیں تھی, وہاں پر کسی نے کیس کرنے کی جرت نہیں کی. اور یہاں پر رجب بٹ کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے بچوں کو خراب کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. تو لوگوں کے بچوں کو یہ تو خراب کر رہا ہے, لیکن لوگوں کے بچوں کے گھر میں جو ڈرامے چل رہے ہیں اور بڑی بڑی ایکٹریس, بڑے بڑے ایسے سین چل رہے ہیں, یہ تو اپنی ماں بہن کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے عالم کہتے ہیں یہ حلال نہیں ہے یہ کام, ولاگنگ, فیملی ولاگنگ, ماں بہن دکھا کر, بیوی دکھا کر, پریگننسی دکھا کر, سہاگ رات, یہ چیزیں دکھا کر, یہ حلال نہیں ہے. میں مانتا ہوں اس چیز کو حلال نہیں ہے, لیکن آپ وہاں پر کیوں نہیں بولتے جب ٹی وی ڈراموں میں یہ سارے سینز دکھائے جا رہے ہیں اور ماں, بیٹی, باپ, فیملیز بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں کیسز کیے جاتے؟ ان کے خلاف بھی کیسز کیے جائیں, تب سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی آپ بے حیائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, تب مجھے سمجھ آئے. لیکن میں یہاں پر سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ پاکستان میں ہٹ ہوتا ہے, سپر ہٹ ہوتا ہے, تو اس کے دشمن لوگ بن جاتے ہیں. تو پھر بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں چاہنے والے, جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. بہرحال اب تو یہ معاملہ ختم ہو گیا, کیس بھی واپس ہو گیا, سب کچھ واپس ہو گیا. تو پھر یہ بات وہی ثابت وہی ہوئی کہ فیم کے چکر میں کسی پر کیچڑ اچھالا گیا اور اس کیچڑ سے جو چھینٹیں خود پر پڑی, تھوڑے بہت ویوز آپ نے بھی حاصل کر لیے. بہرحال آپ لوگ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ میری باتیں آپ لوگوں کو ٹھیک لگی. دیکھیں, انسانوں سے غلطی ہوتی ہے, معافی مانگ لینی چاہیے, اور اللہ معاف کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں انسان, مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک تم اتنے گناہ کرو کہ ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے. اتنے گناہ کر کر اور مجھے کہو یا اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے. تو اللہ معاف کر دیں گے. تو پھر انسان کیوں نہیں معاف کرتا؟ انسان کیوں نہیں معاف کرتا؟ سوچیں, اللہ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیوں نہیں معاف کرتا؟ اس کا جواب آپ لوگ بھی سوچئے گا. یقین جانے یہ جملہ بولتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انسان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اتنے گناہوں کے باوجود بھی, وہ معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا. بہرحال اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.